بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 50 بہترین باتیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان میں ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے سب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزے دار کے منہ کی بدبو رب کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان میں روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب ملے گی۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ رمضان میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کی آخری 10 دن میں پاک راتوں میں ہوتی ہے۔ پاک راتیں یہ ہیں جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل مہینہ ہے اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ رمضان میں بکثرت جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک میں بندے کی دعائیں بکثرت قبول کی جاتی ہے۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے، اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ ضرور تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوب طاری ہوتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ رمضان میں خوب قرآن پڑھو، خوب عبادت کرو۔ رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہوں سے بچو۔
جہاد کرو غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت پاؤ گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کیا کریں گے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کیا کرتے ہیں۔ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن اس روز آ جائے تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں شروع سے آخر تک روزے رکھے تو اسے اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو۔ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ایک مکان زمرد کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے اور 1000 دروازوں کے آگے درخت ہوں گے۔ اگر 100 سال تک سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں پھرے تب بھی اس کے سائے سے باہر نہیں آ سکے گا۔ روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش کریں گے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے دار کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے دار کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے باز رکھا، یعنی یہ میری تلاوت کے سبب جاگتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اس کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے سب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزوں کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس پاک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔